ہر انسان کو اپنی اصلاح کی فکر ہونی چاہیے۔ بڑی محبت کے ساتھ کہتا ہوں، اصلاح کی فکر کر لیں۔ گھر کی اصلاح کی فکر تو ہمیں ہوتی ہے، گھر خراب ہو جائے تو اس کو رگ روغن کرنے کے لیے ہم تیار ہو جاتے ہیں، دکان خراب ہو تو اس کو رگ روغن کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، لیکن یہ جو ہمارا جسم ہے اس کے رگ روغن کے لیے کوئی تیار نہیں۔ محروم انسان وہ نہیں ہے کہ جس کے پاس دولت نہیں یا دولت بہت کچھ ہو گئی۔ محروم انسان تو وہ ہے جس کو اپنی اصلاح کی فکر ہی نہ ہو۔ مولانا عیسیٰ بند الہی نقشبندی کے بیانات سننے کے لیے ابھی سبسکرائب کریں عیسیٰ بند الہی آفیشیل۔ ہر انسان کو اپنی اصلاح کی فکر ہونی چاہیے۔ دل سے کہتا ہوں میرے عزیز طلبہ اور یہاں جتنے آنے والے مہمان ہیں، بڑی محبت کے ساتھ کہتا ہوں، اصلاح کی فکر کر لیں۔ گھر کی اصلاح کی فکر تو ہمیں ہوتی ہے، گھر خراب ہو جائے تو اس کو رگ روغن کرنے کے لیے ہم تیار ہو جاتے ہیں، دکان خراب ہو تو اس کو رگ روغن کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، لیکن یہ جو ہمارا جسم ہے اس کے رگ روغن کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ محروم انسان وہ نہیں ہے کہ جس کے پاس دولت نہیں یا دولت بہت کچھ ہو گئی۔ محروم انسان تو وہ ہے جس کو اپنی اصلاح کی فکر ہی نہ ہو۔ بڑے مبارک ہو آپ لوگ کہ ماشاءاللہ آپ کو اپنی اصلاح کی فکر ہے اور اس اصلاح کے خاطر آپ لوگ یہاں آئے ہیں۔ جس کو اپنی اصلاح کی فکر ہو جاتی ہے وہ انسان بہت کامیاب ہو جاتا ہے، بلندی چھونے لگتا ہے۔ صحابہ دوڑ دوڑ کر اپنی اصلاح کے لے جایا کرتے تھے، انہیں ڈر رہا کرتا تھا، یہاں تک کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے تھوڑی دیر کے لیے دور ہو جاتے تھے تو کہا کرتے تھے کہ نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ سبحان اللہ، کیا فکر تھی ان لوگوں کو۔ پکڑنے والے نے پکڑ کے پوچھا کہ کیا ہو گیا؟ کہا کہ جب تک محمد کی مجلس میں رہتے تھے حال یہ ہوتا تھا کہ نظر آتا تھا، اللہ نظر آتا تھا، کائنات اور دنیا کی جو حالات، دنیا کی رنگریلیاں نظر نہیں آتی تھی، لیکن وہاں سے ہٹنے کے بعد حال بدل جاتا ہے۔ کامیاب انسان وہ ہے کہ جس کو اپنی اصلاح کی فکر ہو جائے۔ للہ باللہ کہتا ہوں، زندگی چند دن کی ہے، کب انسان دنیا سے چلا جائے کسی کو کچھ پتا نہیں ہے۔ چلنے والا اچانک کے دنیا سے چل بسا، موت کا بھروسہ نہیں ہے۔ لوگوں کے پاس ہر چیز کا وقت ہے لیکن اپنی اصلاح کی کوئی فکر نہیں ہے۔ لوگ دوڑ دوڑ کر اپنے فائدے کے لیے تو دوڑ لگا رہے ہیں، بڑے بڑے سفر تو کر رہے ہیں لیکن اپنی اصلاح کے لیے کوئی سفر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لوگ بڑے بڑے کام تو کر رہے ہیں لیکن اپنی اصلاح کی کوئی، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اصلاح کی فکر کریں تو وہ کہنے والا یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کام بہت ہیں، بہت ہمارے پاس فرصت نہیں ہے، لیکن یہ تک خیال نہیں ہے کہ ہم اصلاح کی اپنی ذاتی فکر کیسے کریں۔ اگر اصلاح کی انسان فکر کر لے تو وہ انسان بہت کامیاب ہوتا ہے۔ اللہ والوں نے بد پتے کی بات لکھی ہے کہ جب انسان اصلاح کی فکر کرتا ہے تو انسان کا حال بدل جایا کرتا ہے، نظر بدل جایا کرتی ہے، زبان بدل جایا کرتی ہے، انسان کے ہاتھ پیر بدن کا ایک ایک عضو بدل جایا کرتا ہے، دل بدلا تو ہر چیز بدل گئی۔ اور اللہ والوں کا حال ہوتا ہے کہ وہ دل پر نگاہ رکھ کر بیٹھتے ہیں کہ اس کے دل کو بدلنا ہے۔ شکاری ہوتا ہے نا، اس کی نگاہ کہاں ہوتی ہے؟ شکار کے اوپر ہوا کرتی ہے، بہت توجہ کے ساتھ شکار پر نگاہ رکھ کر بیٹھتا ہے۔ وہ شکاری ہوتے ہیں، وہ شکار کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں کہ کس طرح شکار ملے، شکار کر دوں، اس کا دل بدل دوں۔ اہل دل کا حال کچھ اور ہوا کرتا ہے، اہل دل کو سمجھنے والے ملے ہی نہیں آج تک۔ اگر کوئی سمجھنے والا اہل دل کو مل جائے تو اس کا بھی دل بدل جایا کرے۔ اہل دل کو سننے والے اور سمجھنے والے ملتے نہیں ہیں، اہل دل کے پاس دوڑنے والے فرد نہیں ملا کرتے۔ دل کا حال بھی کچھ اور ہوا کرتا ہے، دل بن جاتا ہے تو دل
इंसान को बदल दिया करता है, चीजों को बदल दिया करता है। हज़रत मौलाना जशा कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लाए थे हमारे ऊन के अंदर, अजीब व गरीब बयान करते करते एक लफ्ज कहते चले गए कि एक बॉडी बिल्डर, ताकतवर इंसान, जिससे के एतबार से ताकतवर, एक दुकान पर गया और दुकान पर जाकर कोई मसला खड़ा हुआ, उसने जाकर उस दुकान वाले से कह दिया कि अगर तूने मेरा ये काम नहीं किया मैं तेरे पूरे दुकान को उलट कर रख दूंगा। तो उसको जैसे ही कहा दुकान को उलट कर रख दूंगा, एक अल्लाह वाले वहां खड़े थे, उन्होंने सोचा कि ये दुकान कैसे उलट कर, इसके पास इतनी ताकत है कि नहीं है। तो फौरन उसके दिल की तरफ तवज्जो करके देखा तो पता चला कि उसका दिल तो खाली है, वो अगर कोशिश भी करे तो दुकान उलट के नहीं रख सकता है। तो उसके बाप के अंदर देखने की कोशिश की, उसके बाप के अंदर जब दिल को झांकने की कोशिश की तो देखा कि वो भी तो खाली है। उनके दादा को झांकने की कोशिश की, उनके दादा के दिल में देखा तो देखा वो भी खाली है। उनके परदादा के अंदर देखा तो देखा वो भी खाली है, उनकी जिंदगी भी खाली है। उसके एतबार से भी ये इंसान उसके दुकान को पलट नहीं सकता है। उसके सकल दादा के अंदर देखा, वो भी दिल के एतबार से खाली है। लेकिन दादा परदादा करते 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 10 पीढ़ी से आगे इसके खानदान में एक वो बाप था जिसकी विलायत का आला मकाम, इतना आला मकाम था, अगर ये शख्स उसके दिल के ऊपर तवज्जो कर ले तो इसकी दुकान को उलट के रख सकता था। ये वो मकाम है। दिल वालों को समझने के लिए कोई तैयार ही नहीं है, अहले नजर के पास जाने के लिए कोई तैयार नहीं है, अहले फिक्रों के पास जाने के लिए कोई तैयार नहीं है। कोई बीमार ही नहीं मिलता है कि जो बीमार समझे अपने आप को और बीमार समझकर अहलुल्लाह के पास आए, ऐसे कोई बीमार नहीं मिलता। जाहिर का तो बीमार मिलता है जो डॉक्टर के पास जाता है, जाहिर का तो बीमार मिलता है जो दवाखाने के पास जाता है, क्लिनिक के पास जाता है और अपनी बीमारी का इलाज करता है। अहले नजर के पास कोई नहीं आता है, अहलुल्लाह के पास कोई ऐसा शख्स नहीं मिलता है जो दर्द दिल लेकर आए और दिल लाकर कहे कि हजरत हमारे दिल की इस्लाह कर दो। मेरी जिंदगी वो जिंदगी है जो गुनाहों में लुट गई, पिट गई, हम तबाह हो चुके हैं, हमारी जिंदगी तबाह हो चुकी है। आंख उठते हैं गुनाह होते हैं, जबान खुलती है लोगों का दिल टूटता है, कान खुलता है तो हम गुनाह सुनते हैं, जुबान खुलती है लोगों का दिल छलनी होता है, हमारा दिल बर्बाद है, हमारी जिंदगी बर्बाद है। अहले फिक्र नजर को जानने वाला कोई मिला नहीं है, अहले फिक्र नजर के पास आने वाला कोई मिला ही नहीं।